باب شرب الناس و سقی الدواب بھی، لوگوں کو پانی پلانا اور جانوروں کو پانی پلانا من الانہار، نہروں وغیرہ میں سے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن انس عن زید بن اسلم عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث گزر چکی ہے، الخیل لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر، کہ 3 طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں. ایک گھوڑا مالک کے لیے اجر، دوسرا اس کی ضرورت، اور تیسرا اس کے سر بوجھ. گاڑیاں رکھ لیں یہاں پر. فاما الذی لہ اجر فرجل ربطها فی سبیل اللہ فاطال بها فی مرج او روضۃ، کہ وہ گھوڑا جس پر اجر ہے وہ کیا کہ ایک انسان اس کے رکھے اپنی ضرورت کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پھر اسے اس گھوڑے کو چھوڑ دے کسی چراگاہ میں کہ وہ اس میں سے کھا پی لے، اور روضۃ یا کسی باغ وغیرہ میں. فما اصابت فی تیلھا ذلک من المرج والروضۃ کانت لہ حسنات، تو وہ شخص جو ہے جہاں تک اس کو باغ میں چرنے کے لیے چھوڑے گا تو اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جائیں گی. جتنی رسی لمبی اس کی کر دے گا، وہ کھائے پیے گا، یہ گھوڑا اس کے مالک کے لیے اجر کا سبب ہے. وَلَوْ انْقَطَعَتْ يَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا وَشَرَفَيْنِ، اور اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے 1 بلندی یا 2 بلندی تک، پھر وہ دوڑ جائیں تو جتنے وہ قدم اٹھائیں گے اور جتنا ان کا کانت آثارها، ان کے جو آثار ہوں گے، وہ ارواثها، اور ان کی جو لید وغیرہ ہوگی، حسنات لہ، وہ اس کے لیے اجر کا سبب ہوگی. یعنی اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ سب سبب اجر ہے. لو انها مرت بنهر فشربت منه، اگر وہ کسی دریا کے پاس سے گزرے اس سے پی لے، ولم يرد ان يسقيا، حالانکہ مالک نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اس سے پی لے، اب جانور ہے خود ہی پی لیتا ہے، کان ذلك حسنات له، تو اس نہر کے مالک کے لیے بھی اس گھوڑے کا پانی پینا اجر کا سبب ہو جائے گا، کہ جو فی سبیل اللہ ہے، اس جہاد میں اس کا بھی حصہ لکھ لیا جائے گا. یعنی اس گھوڑے کی جو بھی کوئی خدمت کرے گا، جب وہ فی سبیل اللہ ہے تو اس پہ سب کو اجر ہوگا. فہی لذالک اجر. ورجل ربطها تغنیا وتعففا، اور ایک شخص نے اس کو باندھا، یعنی گھوڑا پالا، کس کے لیے؟ غنی بننے کے لیے، یعنی اپنی ضرورت کے لیے، وتعففا، اور سوال سے بچنے کے لیے، یعنی روپیہ کمانے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے. یعنی ایک شخص اپنی کوئی کیری وین بناتا ہے مثال کے طور پر، کسی ٹرانسپورٹیشن کر کے گڈز ادھر ادھر لے جا کے، تو اس سے پیسے کماتا ہے، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے. ثم لم ينس حق اللہ فی رقابها ولا ظہورها، پھر اللہ کا حق اس کی گردنوں اور پیٹھ کے بارے میں نہ بھولے. فہی لذالک ستر، تو یہ اس کے لیے ستر ہوگا. ورجل ربطها فخرا وریان، اور کچھ گھوڑے کوئی پالے جاتے کس لیے؟ فخر کرنے کے لیے، اتنے لاکھ کا رکھا ہوا ہم نے، وریا اور ریاکاری دکھاوے کے لیے، ونواء لأہل الاسلام، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ پیسہ اگر کسی اور خیر کے کام میں لگتا تو اجر ہی اجر تھا، انہوں نے اس کو بیکار کام میں لگا دیا. فہی علی ذالک وزر، تو یہ گھوڑے مالک کے لیے بوجھ بنیں گے. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا. فقال ما انزل علی فیہا شیء، آپ نے فرمایا اس بارے میں مجھ پہ کچھ نہیں اترا، الا ھذہ الآیۃ الجامعۃ الفاظۃ، مگر یہ آیت جو جامع بھی ہے اور بہت بہترین ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. حدثنا اسماعیل حدثنا مالک عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن یزید مولى المنبعث عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فسألہ عن اللقطۃ، تو اس نے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا، اعرف، پہچان لو، عفاسہا، اس کی تھیلی کو، ووقاءہا، اور اس کے باندھنے والے دھاگے کو، ثم عرفہا، پھر اس کا اعلان کرو، سنتاً، 1 سال تک. فإن جاء صاحبہا، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، وإلا فشأنک بہا، ادروائز وہ تیری ہو جائے گی. قال، تو اس نے پوچھا، فضالۃ الغنم، بکریوں کے گم ہونے کے بارے میں، یعنی گمی ہوئی بکری کے بارے میں، بھولی بھٹکی بکری کے بارے میں. قال ہی لک، فرمایا وہ تیری ہے. او لاخیک، یا تیرے بھائی کی ہے. او للذئب، یا پھر بھیڑیے کی ہے. یعنی اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے تو کوئی اور پکڑ لے گا، اور اگر وہ بھی نہیں پکڑے گا اور ایسے ہی چھوٹی پھرتی رہی تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. قال، پھر اس نے کہا، فضالۃ الابل، تو بھولے بھٹکے اونٹ کے بارے میں کہ جس کا مالک نہ مل رہا ہو. قال ما لک ولہا، تمہارا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا اس سے مطلب. معہا سقاؤہا، اس کے ساتھ اس کے پانی کی مشق ہے. مشق پانی کی اس لیے کہ اونٹ ایک دفعہ اگر پانی پی لے تو 7-8 دن کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اونٹ بہت کثرت سے پانی پیتا ہے. اسی لیے جہنمیوں کے پانی پینے کو قرآن پاک میں
آتا ہے فشاربون شرب الہیم، کہ وہ تونس لگے اونٹ یعنی پیاسے اونٹ کی طرح پانی پیئیں گے کہ پیتے ہی چلے جائیں گے اور بس نہ کریں گے. معها سقاؤها وحذاؤها، اور اس کا حذا یعنی اس کا کھر یا سم یا جوتا اس کے ساتھ ہے کہ جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. ترد الماء، پانی پہ وارد ہوتا ہے. وتأکل الشجر، اور درختوں کے پتے کھاتا ہے. حتی یلقاها ربها، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو آ ملے، یعنی اس کو پکڑنے کی اجازت نہیں کیونکہ اونٹ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے تو لقطہ کے بارے میں. لیکن اس باب میں کیوں آئی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے کہ کتاب المساقات ہے، اور مساقات کا پیچھے معنی آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں. مساقات بھی مزارت کی ایک قسم ہوتی ہے، اور اسی کے تحت پھر پانی پلانے کے بارے میں، کیونکہ پودوں اور درختوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کی بات ہوئی. اور اس سے پھر مزید انسانوں کے پانی پلانے اور جانوروں کے پانی پلانے کی بات ہوئی، اور پچھلی حدیث میں اس کا ذکر گزرا. اور اس کے ساتھ ہی اس حدیث کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا جس میں یہ ہے کہ جانور کسی بھی ایسی جگہ سے کہ جہاں ان کی وہ اپنی نہ ہو، یعنی ترد الماء کی جو بات ہے کہ پانی پہ وہ وارد ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی چشمہ کسی خاص شخص کی زمین پر ہے اور کوئی انسان یا جانور یا کوئی اور گزرتا ہوا اسے پانی پی لے تو اسے پانی پینے کی اجازت ہے، اسے روکا نہیں جائے گا، خواہ اس کا پانی پینا اونٹی کی طرح کیوں نہ ہو. جس طرح کھیتوں کو پانی پلانے کی بات ہے، اسی طرح انسانوں اور جانوروں کا بھی حق ہے. باب بیع الحطب والکلأ، حطب ہوتا ہے ایندھن، لکڑیاں، والکلأ گھاس اور لکڑیوں کا بیچنا. اب کتاب المساقات میں اس کا ذکر اس لیے آیا کہ ان کا تعلق بھی زمین ہی سے ہے. ایندھن بھی، لکڑیاں بھی زمین پر اگتی ہیں اور گھاس وغیرہ بھی، اور اس میں خاص طور پر ان لکڑیوں اور گھاس کی بات ہے کہ جو انسان کی اپنی زمین پر نہ ہو، کسی اور کی زمین پر ہو، جیسے جنگل وغیرہ. تو کیا اس کو کاٹ کر کوئی شخص اپنا کاروبار بنا سکتا ہے؟ کیا اس کو اس کی اجازت ہے؟ تو اس کے بارے میں احادیث آئیں گی. حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ہشام عن ابیہ عن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا، یہ کہ لے تم میں سے کوئی ایک رسیاں، حبل کی جمع ہے احبل، رسیاں لے لے. فيأخذ حزمة، پھر اس سے ایک گٹھا لے لے، من حطب، ایندھن کا، یعنی رسیاں لے کے جنگل میں چلا جائے، لکڑیاں کاٹے، ایندھن کا گٹھا بنائے. فیبیع، پھر ان کو بیچ ڈالے. فیکف اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بچائے اس کو، وجہہ، اس کے چہرے کو، یعنی اس کی عزت کو. خیر من ان یسأل الناس، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے. اعطیا ام منع، دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو اس حدیث کے لانے سے بھی مطلب کیا ہے کہ جنگل جو کہ کسی خاص انسان کی ملکیت نہیں ہوتے، عموماً ایک حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں یا تمام قوم کی ملکیت ہوتے ہیں، تو ایسی جگہیں جہاں پر کثرت سے گھاس وغیرہ اور لکڑیاں وغیرہ ہوں اور بیکار سامان ہو، اگر کوئی شخص ان کو چن کر، محنت کر کے، جمع کر کے ان کو لا کر بیچ دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس سے کوئی جواز نہیں نکلتا کہ ایسی لکڑی کے جو فرنیچر بنانے کے کام آتی ہو یا مخصوص علاقوں میں بہترین قسم کی قیمتی لکڑی ہو، وہ بھی اس کے ساتھ انسان کاٹ کے ایک بزنس شروع کر دے. ایسا کرنا ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً محکمہ انہار والے ایسے درختوں کے اوپر نشان بھی لگا کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ راتوں رات کاٹ کے وہ حرام کا مال بیچتے ہیں اور کھاتے ہیں اور حرام سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں. اس کی کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس زمین کو قدرتی پانی سیراب کرے اور وہ خود رو پودے ہوں، ان خود رو پودوں کو اگر کاٹ بھی لیا جائے اور اس سے آگے ایک غریب آدمی اسے بیچ ڈالے تو اس میں گناہ نہیں. جیسے آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ جنگل کے جھاڑ جھنکار جو ہے ان کو کاٹ کر اپنے اوپر لاد کے لے جاتی ہیں اور سب کے سامنے، اور کوئی بھی ان کو پکڑتا نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی مخصوص مفید درخت نہیں کاٹے ہوئے ہوتے، عام چیز ہوتی ہے جس سے ایک طرح کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي ابيل مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأن يحتطب احدكم حزمة، کہ ایندھن اٹھائے تم میں سے کوئی ایک شخص گٹھے کی شکل میں، على ظهره، اپنی پیٹھ پر، خیر له من ان يسأل احدا، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، فيعطيه او يمنعه، تو وہ شخص اس کو عطا کرے یا اسے روک دے، یعنی دے یا نہ دے. تو اس سے جو اس کی ذلت ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے اور کھائے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابن شهاب عن علی ابن حسین ابن علی عن ابیہ حسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم انہ قال اصبت شارفا،
مجھے ملی ایک نوجوان اونٹنی شارف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان سے، فی مغنم یوم بدر، یوم بدر کے مال غنیمت میں سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کے قلیل ہونے کے باوجود انہیں فتح نصیب ہوئی اور بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا. اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا گیا جنہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے. تو انہیں مال غنیمت کے طور پر ایک جوان اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. قال، اور کہتے ہیں کون؟ حضرت علی. وَأَعْطَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارفاً اخرى، کہ آپ نے مجھے ایک اور نوجوان اونٹنی بھی دی، یعنی دو ہو گئی میرے پاس. فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا، تو میں نے ان کو بٹھایا یعنی باندھا ایک دن، عند باب رجل من الانصار، انصار کے لوگوں میں سے ایک شخص کے دروازے پر، یعنی وہاں میں ان کو باندھ آیا. وَأَنَا أُرِيدُ، اور میں چاہتا تھا، ان احمل علیہما اذخرا، کہ میں ان پر لاد لاؤں اذخر کو، لأبیعہ، تاکہ میں اس کو بیچ سکوں. ومعی سائغ، اور میرے ساتھ ایک سنار بھی تھا، من بنی قینقاع، بنو قینقاع کا، یہ یہودی قبیلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوہار سنار کاریگر قسم کے لوگ تھے، لہذا ان سے حضرت علی نے مدد لی. فاستعین بہ علی ولیمۃ فاطمہ، اور یہ میں اونٹنیاں لے جا کر، سنار کو ساتھ لے جا کر، اذخر گھاس کاٹ کر اسے بیچ کر کرنا کیا چاہتا تھا؟ مدد دینا چاہتا تھا حضرت فاطمہ کے ولیمے کے لیے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 ولیمہ کیا، نمبر 2 یہ کہ اس کے لیے جو پیسے حاصل کیے وہ اپنی محنت کے تھے، اور اپنی محنت انہوں نے کس طرح کرنا چاہی کہ جو 2 اونٹ ان کے پاس تھے ان کو لے کے ایک سنار کے ساتھ جنگل میں گئے تاکہ وہ ان کی مدد کرے وہ خاص بوٹی کاٹنے میں. اور وہ عموماً آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ سناروں کو کام آتی تھی اذخر کی جو خوشبودار یہ بوٹی ہوتی تھی، تو وہ لا کے اسے بیچنا چاہتے تھے تاکہ پیسے حاصل کریں اور پھر اس سے ولیمہ کر سکیں. کہتے ہیں وہ حمزہ ابن عبد المطلب، اور حمزہ ابن عبد المطلب جو تھے، یشرب فی ذالک البیت، شراب پی رہے تھے اسی گھر میں، معہ قینۃ، اور آپ کے پاس ایک گانے والی لونڈی بھی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، گانا بجانا بھی حرام نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شراب حرام ہوئی تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال یہ آیا کہ کہیں وہ لوگ جو شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے ان کے نیک عمل ضائع تو نہیں ہو گئے. اور اس وقت آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بعض لوگوں نے یوم احد کی صبح بھی شراب پی رکھی تھی اور اسی حال میں شہید ہو گئے تھے، تو کیا ان کی شہادت قابل قبول ہوگی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قبلے کی تحویل سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے تو اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنا سکے ان کی نمازوں کا کیا ہوا. تو اس وقت وہ آیت اتری تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم. اور یہاں پر بھی کہ جو لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ ان کے عمل ضائع نہیں کرتا. یعنی حرمت سے پہلے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے بعد جب شراب حرام ہو گئی تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا کہ جس نے دوبارہ اس کا قصد کیا ہو. تو بہرحال یہ دور جاہلیت کی ایک یادگار تھی. یہاں اس حدیث میں جس کی ایک جھلک نظر آتی ہے، حمزہ بن عبد المطلب شراب پی رہے ہیں اور ایک گانے والی گا رہی ہے. فقالت، تو کہنے لگی، گانے کے ایک الفاظ ہیں، الا یا حمزۃ للشرف النوائی، کہ اٹھو حمزہ نوجوان فربا اونٹنیاں ہیں. نوا ان کا روٹ ہے نون واو حمزہ، نو ان کا مطلب ہوتا ہے تکلیف یا مشقت سے اٹھنا. اب یہاں پر اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تو موٹا لفظ نہیں ملے گا، لیکن اپنے کانٹیکسٹ میں اس کا معنی فربا اونٹنی بن رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ان کا معنی ہوتا ہے مشکل سے اٹھنا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موٹے لوگ جو ہیں ان کو اٹھنے میں مشقت پیش آتی، انسان ہو یا اونٹ ہو یا جانور ہو. آپ دیکھیں کہ ایک چڑیا جتنی آسانی سے پھدک جاتی ہے، ایک بھینس تو اس کے مقابلے میں بہت مشکل سے اٹھتی ہے یا چلتی بھی ہے، یا ہاتھی. تو یہاں پر وہ اونٹنیاں جو اپنے جسم کے اعتبار سے فروا ہوں ان کا اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو وہ گانے والی گانے کا ایک شعر اس طرح بولتی ہے کہ اونٹنیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، دیکھو حمزہ وہ فربا جوان اونٹنیاں کھڑی ہیں، یعنی اٹھو اور ان کو ذبح کر ڈالو. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، اور شراب کی حرمت کے بارے میں جب آپ نے آیات پڑھی تو اس وقت اس آیت کی تفسیر میں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافع للناس میں یہ بات بھی آتی تھی کہ بعض اوقات لوگ شراب پی کر بہت سارے اونٹ ذبح کر کے بانٹ دیتے تھے، بہت سا مال لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے جو عام ہوش کی حالت میں وہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا تھا اس میں، غریبوں کو جو عام طور پر نہیں ملتا تھا، تو اس طرح ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا.
یہ ایک وجہ تھی منافع کی، لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. تو یہاں پر بھی ہوا کیا کہ حضرت حمزہ جو شراب پی رہے تھے، انہوں نے جب اس گانے والی کا یہ شعر سنا، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ گانا جو ہے وہ انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے، تو کیا ہوا فَسَارَ إِلَيْهِمَا حمزہ. یہ بات سنتے ہی حمزہ ان اونٹنیوں کی طرف لپک گئے. سارا کا مطلب ہوتا ہے جوش میں آنا. بالسیفی تلوار لے کر لپکے. فجبا تو کاٹ ڈالا. اسنمتہما ان دونوں کی کوہان کو. وبقرا اور پھاڑ دیا. خواسرہما ان کے پیٹ یا کوکھیں. کوکھ یہ پہلے بھی آپ یہ لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں. بقرہ کا لفظی معنی بھی کوریدنا اور کھودنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پھاڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے زمین کھودنا یا پھاڑنا. اور اس میں امام باقر کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کو خوب کوریدنے والے، یعنی اس کی تہ تک پہنچنے والے، بحث و تمہیز کرنے والے. وبقر خواسرہما تو حضرت حمزہ نے ان اونٹنیوں کی کوکھیں یا پیٹ جو تھے وہ پھاڑ ڈالے. ثم اخذ من اکبادہما پھر ان کی کلیجیاں نکال لی. قلت لابن شہاب میں نے ابن شہاب سے کہا ومن السنام کوہان کاٹ ڈالے. قال قد جب اسنمتہما فذهب بها کہ ہاں انہوں نے کوہان بھی کاٹے اور ان کو لے گئے. یعنی مراد یہ تھی کہ کوہان آپ دیکھیں کہ اونٹ کا وہ ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن وہ شراب کا نشہ ایسا تھا کہ آسانی کے ساتھ سب کچھ کاٹ ڈالا. قال ابن شہاب قال علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فنظرت الی منظر افزعنی میں نے ایک ایسا سین دیکھا کہ جس نے مجھے بہت ہی گھبراہٹ میں ڈال دیا. افزعنی فزع فاضع اور فزیع کے معنوں میں عموماً یہ استعمال ہوتا ہے. فزیع لفظ عرب لوگ بہت بولتے ہیں. کوئی ایسا منظر کہ جو بڑا ڈراؤنا ہو، ہولناک ہو، حیران کن ہو یا گھبرا دینے والا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنیاں جو میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، کہ اب آپ ذرا سوچیں اور تصور میں لائیں کہ ایک شخص کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اپنے ولیمے کی تیاریوں میں ہے اور اس کو جا کے اس پر سامان لانا ہے، اور عین اس وقت جب کہ وہ تیار کھڑی ہیں ان کو کوئی کاٹ کے رکھ دے، تو اس سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے اور ان کا حال کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ فنظرت الی منظر افزعنی ایسا سین میں نے دیکھا کہ جس نے میرے اندر گھبراہٹ طاری کر دی. فاتیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وعندہ زید بن حارثہ تھا اور آپ کے پاس حضرت زید بن حارثہ تھے. فاخبرتہ الخبر تو میں نے ان کو خبر سنائی. فخرج تو وہ نکلے. ومعہ زید اور ان کے ساتھ زید بھی تھے. یعنی یہ سب کچھ دیکھا تو ایسی صورت میں حضرت علی نے اور کچھ نہ کیا، نہ ان سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ کوئی گالی گلوچ، نہ کچھ اور. دیکھ کر سین فوراً پلٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ یہ کچھ ہو چکا ہے. اس وقت حضور کے پاس زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، غلام تھے آپ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو لے کے نکل آئے. کون نکلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے ساتھ؟ حضرت زید کے ساتھ. فانطلقت معه کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں. فدخل علی حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ پر داخل ہوئے، یعنی اس گھر میں گئے. فتغیظ علیہ اور ان پر غضب ناک ہوئے. غیظ سے ہے تغیظ، غیظ و غضب جس کو بولتے ہیں. فرفع حمزہ بصرہ تو حضرت حمزہ نے اپنی نگاہ اٹھائی. وقال اور بولے هل انتم الا عبید لآبائی تم کچھ نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام ہو. چونکہ نشے کی حالت میں تھے اس لیے یہی تو نشے کی برائی ہے کہ انسان اچھے برے کو پہچان نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید اور حضرت علی تینوں کو مخاطب کر کے حضرت حمزہ کیا کہنے لگے کہ تم کیا کرنے آئے ہو، تم کچھ نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام ہو. تو فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقہقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس آ گئے. یہ کتنی زبردست سمجھداری کا ثبوت دیا آپ نے کہ ایسے موقع پر جبکہ دوسرا شخص غضب کی حالت میں ہو یا نشے کی حالت میں ہو یا بد اخلاقی اور بدتمیزی کے موڈ میں ہو تو اس شخص سے کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے اور خاموشی بہتر ہوتی ہے. وہاں پر کوئی بھی بات کرنا اور کسی بھی بات کا جواب دینا یا بحث و تمہیز کرنا جو ہے گندگی میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے جس کے چھینٹے آپ پر لازمی اڑ کے آئیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ حضرت حمزہ جو تھے وہ نشے کی حالت میں تھے اور نشے کی حالت میں انسان کو تو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، اور اسی طرح غصے کی حالت جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہوتی، یا اسی طرح کچھ اور مواقع ایسے ہو سکتے ہیں. تو ان سب اوقات میں جو ہمیں بہترین نمونہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی کنڈیشن میں ہو تو اس کو اس وقت سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس آ گئے. حتی خرج عنہم
یہاں تک کہ ان سے نکل گئے. وذالک قبل تحریم الخمر، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث تو کچھ اور بتا رہی ہے اور باب کچھ اور ہے. باب کا جو تعلق ہے حدیث کے ساتھ وہ وہی ہے کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا یا گھاس کاٹنا جو ہے اس کی اجازت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ گھاس قدرتی پانی سے ہوگا یا کسی کی ایسی جگہ پر اگا ہوا ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عموماً بعض جگہوں پر فالتو قسم کا گھاس اگاتا ہے جو مالک خود مزدور لگا کر اکھڑواتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس گھاس وغیرہ کا اکھاڑنا اور اس کو بیچنا اور اس پر مزدوری کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے ولیمے کا اہتمام کر رہے ہیں تو باقی کسی شخص کے لیے بھی کام کرنے میں عیب نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہماری قوم میں معلوم نہیں یہ کہاں سے تکبر کی بات آ گئی ہے کہ کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں. اپنے گھر میں بھی کام کرنے کو بہت خوشگوار کام نہیں سمجھتے، بلکہ نہ کرنے کو قابل فخر بات سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہیں کرتے. تو بیکار رہنا یا کام نہ کرنا تو کوئی عزت کی بات نہیں. یہ اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور بادشاہ تھے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کر لیا کرتے تھے. تو کسی بھی انسان کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کرنا یا کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا جس سے انسان کی کوئی بھی ضرورت پوری ہوتی ہو، اس میں کوئی بھی ہتک کی یا حقارت کی بات نہیں. وہ لوگ جو کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا کسی بھی کام کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ دراصل تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. باب القطاع. قطاع قطیعہ کی جمع ہے. مقطع یا قطیعہ جاگیر، جاگیریں تقسیم کرنا. یعنی کیا کسی حکمران کے لیے جائز ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے اندر زمین کو بانٹ دے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ مزارت کا باب ہے تو اس لیے ڈائریکٹ اب اس باب کی بات نہیں آ رہی کہ مزارت یا مساقات جو حلال ہے یا حرام ہے. اس سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں، جیسے زمینوں سے متعلق جو بھی احادیث ہیں، وہ اسی مناسبت سے یہاں پر آ رہی ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد ان یحیی بن سعید قال سمعت انس رضی اللہ عنہ قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یقطع من البحرین، کہ وہ بحرین کے علاقے میں جاگیریں تقسیم کریں. فقالت الانصار، تو انصار نے کہا، حتی تقطع لاخواننا من المہاجرین، کہ ہم اسی وقت یہ زمینیں لیں گے جبکہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کے لیے بھی زمینیں تقسیم کریں. مثل الذی تقطع لنا، اسی طرح جس طرح ہمارے لیے زمینیں تقسیم ہو رہی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ زمینیں تقسیم کرنا چاہی. کہاں؟ بحرین کے علاقے میں. بحرین کا علاقہ آپ کیوں تقسیم کر رہے تھے؟ وہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو علاقے مسلمانوں کے فتح ہوتے تھے ان کی زمینیں اسی لشکر میں بانٹ دی جاتی تھی. بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ مہاجرین کو بھی دیں، پھر ہم لیں گے. ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں، تو اگر ان کو مل بھی رہی ہوں تو ہم کہیں کہ پہلے ہمیں اور بعد میں ان کو. ہاں قالا، تو آپ نے فرمایا، سترون بعدی اسرتن، ان قریب تم دیکھو گے میرے بعد اسرتن، ترجیحات، یعنی کچھ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر دوسروں کو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر اسرتن اسی روٹ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ آج تو تمہارے اندر یہ محبت اور باہم موافقت اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبات ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر کچھ اور لوگ تم پر آگے رکھ دیے جائیں گے، یعنی تم پر مقدم رکھے جائیں گے. اور یہ اشارہ تھا دراصل آپ کا کہ خلافت اور حکومت جو ہے وہ مہاجرین کے حصے میں آئے گی. اور مہاجرین سے مراد حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ مکہ سے متعلق تھے. تو اس وقت کیا کرنا؟ فصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو. یعنی دنیا کا اگر ایک حصہ تمہیں مل رہا ہے اور تم اس میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہو تو کل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ملے اور وہ تم کو اس میں شریک نہ کریں کچھ وجوہات کی بنا پر. تو ایسی صورت میں آپس میں جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے کو دور رکھنا خود سے، یا اس سے باز رہنا.
اصل میں تو جو حدیث سے باب کے ساتھ مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ حاکم وقت ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ زمینیں بیکار پڑی رہیں تو کوئی بھی ان پر کچھ نہیں اگائے گا، اور عموماً آپ دیکھیں کہ جو زمین اپنی نہ ہو اس کے ساتھ وہ محبت بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر اس قسم کی زراعت بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر زمین بیکار پڑی رہے اور اس پر کسی قسم کی زراعت نہ ہو تو یہ بھی دراصل انسانوں ہی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے حاکم وقت ضرورت کے مطابق اور لوگوں کی مصلحت اور مفاد عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایسی زمینوں کو تقسیم کر دے جن کی کسی کی شخصی ملکیت نہیں تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ باب کتابت القطاع، لکھنا جاگیروں کا، کتابت لکھنا، قطاع قطعات یا مقطع یا جاگیر۔ وقال اللیث، لیث کہتے ہیں ان یحیی بن سعید ان انس رضی اللہ عنہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، لیقطع لهم بالبحرین، کہ ان کے لیے بحرین کی زمینیں لکھ دیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فعلت، اگر آپ نے ایسا کیا ہے، فاکتب لاخواننا من قریش بمثلها، تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے بھی ایسا ہی کر دیجئے، یعنی مہاجرین کی طرف اشارہ ہے۔ فلم یکن ذلک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مراد کیا ہے کہ آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا اور آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی قریش کو نہ دیا، مراد یہ۔ فقال، پھر فرمایا، سترون بعدی اسرۃ فاصبروا حتی تلقونی، ان قریب تم میرے بعد ترجیحات کو دیکھو گے، پھر اس موقع پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ باب حلب الابل علی الماء، حلب دہنا، الابل اونٹوں کا، علی الماء پانی پر، یعنی اونٹوں کا حق یہ ہے کہ انہیں پانی کے پاس لا کر دوہا جائے، یعنی ان سے دودھ لینے سے پہلے ان کو پانی پلایا جائے۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی عن ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی امرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حق الابل، اونٹوں کے حق میں سے یہ بات ہے۔ اب جانوروں کے حقوق کی بات آج 1400 سال بعد لوگ کر رہے ہیں، جدید زمانے کے لوگ، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے اونٹوں کے بھی اور جانوروں کے حقوق بتائے ہیں۔ من حق الابل، اونٹوں کے حق میں سے ہے یہ بات، ان تحلب علی الماء، کہ انہیں پانی پر لا کر دوہا جائے، یعنی ان کا دودھ پانی پر لا کر نکالا جائے۔